بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس سننے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ مجلس حسین قوموں کو کیا دیتی ہے؟ عقل دیتی ہے۔ فلمیں دیکھنے سے عقل کیا ہوتی ہے؟ زائل ہوتی ہے۔ ایک خاتون ڈرامے کی 10 قسطیں دیکھے اور ایک جوان نیٹ فلکس پہ کسی 10 فلم کی سیریز دیکھے، اسے عقل بڑھے گی یا زائل ہوگی؟ اور اندازہ لگائے 10 حسین کی مجلسوں میں چلا آئے۔ جس طرح چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جب عقلوں کو زنگ لگ جائے تو مجلس حسین اس عقل کو تیز کر دیتی ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ لفظ عقل آیا، افلا یعقلون افلا یتدبرون، یہاں تک فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا سوال ہوگا کیوں جہنم میں گئے، تو آواز دیں گے، خود جہنمی اس کا ریزن بتائیں گے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور اگر ہم عقل کو استفادہ کرتے تو آج کبھی جہنم میں نہ ہوتے۔ کل قیامت کے دن شمر بھی یہی کہے گا، لو کننا نسمع، اگر ہم نے حسین کو سنا ہوتا، اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم میں نہیں ہوتے۔ اور اسی قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کا نام حر ہوگا، جو جنت کی طرف روانہ جائے گا، جس کے ماتھے پہ سیدہ کا رومال بندھا ہوا ہوگا کہ حر تو جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ تو حر کی آواز آئے گی کہ عاشوراء نے میری عقل کو بیدار کر دیا تھا۔ یہ کربلا ہے جو عقلوں کو بیدار کرتی ہے۔ اگر مجلس حسین میری عقل کو نہ بڑھائے تو مجلس کا فائدہ کیا؟ مجلس کا مقصد کہ انسان کی عقل کیا ہو جائے، اور جب عقل تیز ہوتی ہے پھر یزید کی راہ کو چھوڑ کے حسین کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ جب عقل تیز ہوتی ہے پھر اپنے زمانے کو چھوڑ کے نوح کی کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے۔ جب عقل تیز ہو جاتی ہے پھر سقیفہ سے نکل کر علی کا غلام بن جاتا ہے۔ جب عقل تیز ہوتی ہے پھر مسلم ابن عقیل بن جاتا ہے۔ جب عقل تیز ہوتی ہے تو بوذر سے ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن جاتا ہے۔ تو یہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے جس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کی عقل کو مجلس تیز کرتی ہے۔ تو پہلا عین عقل۔ آج پورے مسلم معاشرے دیکھ لیں، لیکن جہاں عقل پائی جاتی ہے یہ بغیر تکبر و غرور کے بولا جا رہا ہے۔ جب رہبر معظم نے تقریر کی تو الجزیرہ کے نیوز چینل کے نیچے کمنٹ باکس اب پڑھ کے دیکھ لیں، جارڈن کے مسلمان، ایجپٹ کے مسلمان، الجزائر کے مسلمان، ہر بندہ لکھ رہا تھا یہ عرب بھی نہیں پر فصاحت دیکھو عربی میں، بلاغت دیکھو عربی میں، کہ سارے ملکوں کے وزیر بھی جمع ہو جائیں ایسی تقریر نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے لکھا کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہنر تقریر اگر شیعوں کو ملا ہے تو علی بن ابی طالب سے ملا ہے۔ یہ فصاحت بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب کس مکتب سے ہیں؟ مکتب اہل بیت سے۔ بڑے سے بڑے خطیب، کلام کرنے والے کس مکتب سے ہیں؟ مکتب اہل بیت سے، کیونکہ یہ دروازہ فصاحت کا دروازہ ہے، یہ دروازہ بلاغت کا دروازہ ہے۔ تو فرمایا پہلا فائدہ مجلس امام حسین کا کہ حسین کی مجلس عقلوں کو تیز کرتی ہے۔ دوسرا عین علم۔ مجلس ابا عبداللہ الحسین سے نسلوں کو، جوانوں کو، ماؤں کو کیا ملتا ہے؟ علم ملتا ہے۔ علم کی ویلیو کیا ہے؟ عالم کی حیثیت کیا ہے؟ کہ رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یا رسول اللہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں ایک جنازہ پڑا، عالم درس دے رہا، تو بتائیے کہ جنازے میں شرکت کرنا بہتر ہے یا عالم کے درس میں شرکت کرنا بہتر؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جنازے پڑھنے کے لیے 4-5 اٹھانے کے لیے لوگ ہیں، کہاں یا رسول اللہ ہیں؟ کہ اگر جنازے اٹھانے کے لیے لوگ نہیں تو تم پر ہے کہ جنازہ جا کے اٹھاؤ اور پڑھو، لیکن اگر 5-6 لوگ ہیں جنازے اٹھانے کے لیے، رسول فرماتے ہیں حضور فی مجلس العالم، عالم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 جنازوں کے اٹھانے سے بہتر۔ پھر حدیث آگے بڑھی، فرمایا عالم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 عمروں سے بہتر، 1000 حج سے بہتر، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر، 1000 رات نماز شب پڑھنے سے بہتر۔ اب تصور کرو ایک حسین کی مجلس میں آنے سے کتنا ثواب لے کر باہر چلے جاتے ہو، یعنی 1000 نماز شب بھی، 1000 عمرے بھی، 1000 حج بھی، 1000 مریضوں کی عیادت بھی۔ پھر رسول نے کلام آگے بڑھایا، فرمایا 1000 عابد مر جائیں شیطان اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عالم سوئے تو اس کی نیند بھی عابد کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ بندہ عابد بنے پر علم نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوارج عابد تھے پر علم نہیں تھا،
سجدے کیے، رکوع کیے، نمازیں پڑھی، زکاتیں دی، لیکن در امیر المومنین سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اسی کربلا میں شمر بھی ہے عابد، ابن سعد پیش امام ہے لشکر یزید کا، نمازی، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان۔ تاریخ لکھتی ہے شمر نے تقریباً 17 حج کیے ہوئے ہیں، جس میں کئی حج اس بدبخت نے پیدل کی ہیں۔ یہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں عابد ہے پر علم نہیں، عابد ہے پر عقل نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین انسان کو عابد بھی بناتی ہے، عالم بھی بناتی ہے، اور مجلس حسین انسان کے عقل کو بھی ترقی دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ مجلس اہل بیت کو سننے سے انسان کی عقل کیا ہوتی ہے؟ پروان چڑھتی ہے۔ دوسرا، مجلس امام حسین کو سننے سے انسان کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ اور تیسرا عین عقیدہ۔ آج مال چوری ہو جائے، آخرت کو پرواہ نہیں، بچہ کڈنیپ ہو جائے، دکھ ہے، تکلیف ہے، واپس آ سکتا ہے، اتنی تکلیف دہ بات نہیں۔ گھر سے فرد چوری ہو جائے، سامان چوری ہو جائے، اتنی پرواہ نہیں۔ آج سب سے زیادہ جو معاشرے میں چوری کی جا رہی ہے وہ عقیدوں کے چور ہیں، کہ تمہاری نسلوں سے ان کے عقیدے کیا کیے جائیں؟ چوری کیے جائیں۔ تو مجلس امام حسین کس چیز کو مضبوط کرتی ہے؟ انسان کے عقیدوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مولا حسین نے سر کٹا دیا پر اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، ایک لمحہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، ذلت کی موت سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ایک لمحہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو مجلس امام حسین نسلوں کے عقیدوں کو مضبوط کرتی۔ آج دشمن عقائد بہت ہیں۔ عقیدہ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو، کہ شراب کی طرف، نشے کی طرف، بے حیائی کی طرف، بے حجابی اور عریانی کی طرف، ڈراموں کے ذریعے، مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے نسلوں کے عقیدوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چوری کیا جا رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مجلس حسین میں آنے کے بعد بدل جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے قبلہ شراب پیتے تھے، لیکن ایک امام حسین کی مجلس نے ایک چنگاری ایسی جلا دی، اس دن کے بعد ہم نے شراب پینا کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ کتنے لوگ نشہ کرتے تھے، اسی مجلس سے کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ تو مجلس امام حسین انسان کے عقل کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ چوتھا، عین عبرت۔ مجلس ابا عبداللہ الحسین اس لیے ہے کہ انسان کیا حاصل کرے؟ عبرت۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا کا شمر سنے، عبرت یہ لے کہ آج کے شمر کو پہچانے۔ کربلا سنوں کہ وہاں ایک شمر تھا، لیکن آج یہ پہچان نہ ہو کہ آج کا شمر کون سا ہے۔ آج آپ کے شیعہ لیڈرز کو مال، دولت، سونا سب دینے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں تو آج کے شمر سے ہاتھ ملا دے۔ کہتے نہیں، جو لینا ہے لے لو، لیکن ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور کربلا سے عبرت یہ سیکھی ہے کہ کبھی ظالم سے ہاتھ ملایا نہیں جاتا، کبھی چھوٹے بچوں کو مارنے والے سے ہاتھ ملایا نہیں جاتا۔ ہر ملک نے ہاتھ ملا لیا، لیکن یہ واحد اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہے یمن کے شیعہ ہوں، وہ چاہے ایران کے شیعہ ہوں، وہ چاہے عراق کے شیعہ ہوں، یا چاہے پاکستان کے شیعہ ہوں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں عقیدوں کی پختگی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کربلا سے آئی ہے۔ کربلا انسان کو عبرت ہے کہ اگر کل کے یزید کو پہچان لیا تو آج کے یزید کے مقابلے کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ نہ دیکھنا اس کا لشکر کتنا ہے، طاقت کتنا ہے، اسلحہ کتنا ہے، ٹیکنالوجی کتنی ہے، یہ دیکھنا کہ تمہارے اندر حسین والی ہمت ہے کہ نہیں، حسین والا جذبہ ہے کہ نہیں، وہ شجاعت تمہارے اندر ہے کہ نہیں۔ تو آج 40 ملک مل کر بھی شکست کھا گئے، لیکن ایک ملک جو علی بن ابی طالب کا ماننے والا تھا وہ دشمن کے سامنے جھکا نہیں، کیونکہ عبرت لی کربلا سے۔ حسن ابن علی یہ وصیت سنو، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور یہ نہ دیکھنا کہ مظلوم اپنا ہے یا غیر ہے، مظلوم ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جانا۔ اور جب آپ نے ایسا کردار اپنایا تو امیر المومنین فرمائے کونوا لنا، اے شیعو ہمارے لیے شینن نہ بننا بلکہ عزن بننا، کہ دنیا تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ جب علی کا ماننے والا اتنا بہادر ہے تو اس کا مولا علی کتنا بہادر ہوگا۔ تو بھائی ہر کوئی اپنے بڑے کی سیرت پہ چلتا ہے، تو ان کا کردار دیکھ کے ان کے بڑوں کی ہمت پہ ناز کرنا چاہیے یا ذلت پہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے اوپر ناز کریں کہ کس کے ماننے والے ہو؟ امیر المومنین کے ماننے والے ہو۔ تو کربلا مقام عبرت، کربلا سے عقل بڑھے، کربلا سے علم ملے، کربلا سے عقیدے مضبوط ہوں۔ عبرت نکلا ہے عبور سے۔ جب آپ ایک پل سے گزرتے ہیں
تو اس کے دو طرف یہاں سے چلے وہاں پہنچے، کربلا سے عبرت ملے۔ عبرت کا مطلب جب مجلس حسین میں آئے تو کہیں اور تھے، ذہن کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور جب مجلس حسین سنی تو کہیں اور جانا چاہیے، کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے۔ اور جب حسین سے نہ ملا تو پل کے اس طرف تھا، اور جب امام حسین سے ملا تو یزید کے پل کو کراس کر کے حسین کے میدان میں داخل ہو گیا۔ تو ہم نے عبور کرنا ہے، کربلا سے کیا لینی ہے؟ عبرت لینی ہے۔ بچوں کو جب یوسف کا واقعہ سناتے ہو تو یہ قصہ نہیں، یہ عبرت ہے۔ جب حضرت نوح کا واقعہ سناؤ تو یہ قصہ نہیں، عبرت ہے۔ کربلا فکر کو بیدار کر کے عبرت دیتی ہے کہ آج ہر مسلمان جو مجلس سن رہا ہے یہ سوچے کہ کربلا میں ایک شخص ہے، شخصیت ہے، ایک وجود مبارک ہے جن کا اسم گرامی حسین ابن علی ہے، جو نواسہ رسول ہیں، جس کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی محمد کا نواسہ کربلا میں ہے اور آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ 100 لوگ آتے ہیں، اور دوسری طرف یزید ہے اور اس کے لشکر میں 30,000 کا مجمع۔ کہ یہ مقام عبرت نہیں کہ امت رسول کا کلمہ پڑھے، اسی رسول کا نواسہ کہے کہ ہے کوئی میری مدد کو آنے والا؟ 100 لوگ کھڑے، ہاف آف دیم اس کے فیملی ممبر ہیں، اور دوسری طرف ہے یزید جو شرابی بھی ہے، جو زانی بھی ہے۔ کئی ایسے لوگ امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، لیکن پھر جب شام وہ شخص گیا ملنے کے لیے اور جب یزید کے حالات کو دیکھے پھر واپس آیا، پھر یزید کے خلاف قیام کیا، پھر واقع ہررا ہوا، پھر سارے مارے گئے۔ یہ تو امام حسین پہلے بتا رہے تھے۔ کتنا پروپیگنڈا ہوگا دشمن کا کہ اس زمانے کا معاشرہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہا۔ سیم پروپیگنڈا شیعہ کے خلاف تھا کہ نہیں؟ ہمیں تو یہ کمنٹ سننے کو ملتے تھے کہ بھائی یہ شیعہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی مارنا نہیں ہے، یہ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسا ملنا ہو تو آپ بھی تھوڑا مل جاؤ اس طرح سے، جس طرح ہم ملے ہوئے تھے، تھوڑا آپ بھی اسی طرح مل جاؤ۔ کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا پٹاخے جو پھوڑتے ہیں اپنی گلیوں میں وہی پھوڑ دو وہاں پہ جا کے، لیکن یہ ضرورت نہیں تھی۔ کہا نا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ قرآن کی آیت ہے کہ دشمن دل شیطان باطل کی مثال ہے جھاگ کی طرح، یہ حق کے اوپر کیا بٹھاتا ہے؟ جھاگ۔ کپڑے آپ صرف میں دھوتے ہو تو صرف کی کیا بن جاتی ہے؟ جھاگ بن جاتی ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے، جھاگ ابھر کے تو آتی ہے، نظر بھی بڑی آتی ہے، لیکن ہمیشہ رہتی نہیں ہے، رہتا پانی ہے۔ تو باطل زیادہ نہیں رہتا، حق بالآخر نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ عبرت مسلمان نے لینی ہے کہ نواسہ رسول بلا رہا تھا لیکن 100 لوگ نہیں ہیں، مد مقابل 30,000 ہیں، اور صرف کھڑے نہیں جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے۔